بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحبوں، جو لیٹسٹ خبر ہے پہلے وہ تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، پھر اس کے بعد اس بات کا تفصیل سے جائزہ لیں گے کہ عاصم منیر صاحب اتنی بڑی ناکامی دیکھنے کے باوجود بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا رہے، اس ملک کو بچانے میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، خبر یہ ہے کہ 8 ججز ان کے گھروں پر، ان میں 6 تو وہ ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا تھا چیف جسٹس کو۔ دیکھیے، ایسے لیٹرز موجود ہو رہے ہیں جس میں تھریٹ ہے، وہ مردہ لوگوں کی کھوپڑی بنی ہوئی ہے، وہ سمبلز ہوتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ اس میں وہ پاؤڈر ہے، ایک وہ بڑا ہلاک کر دینے والا پاؤڈر ہوتا ہے جو سونگھ لے تو انسان مر جاتا ہے، یا بہت سارے اس کے الرجیز پیدا ہو جاتی ہیں اس سے، وہ بھیجے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات ISI کے، عاصم منیر صاحب کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ قدرت انہیں کچھ اشارے دے رہی ہے، یہ ان اشاروں کو نہیں سمجھ پا رہے۔ عاصم منیر اور ہمنوا مکمل طور پہ فیل ہو چکے ہیں، اور اب عوام جو ہے وہ بیزار ہے ان سے۔ ان کو چاہیے کہ یہ استعفیٰ دیں اور الگ ہٹیں، ملک کو بچائیں۔ ملک کی وفاداری کا آپ نے، اس کی حفاظت کا حلف اٹھایا تھا، تو اب بچانے کا وقت آ گیا ہے، اس کو بچائیے۔ دیکھیے، ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ ہم دیوالیہ ہو گئے ہیں، ہم عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے۔ دوسری طرف مریم نواز جو ہیں وہ 2,43,00,000 روپے کے ٹائر چینج کرا رہی ہیں، اور اب سنا ہے 3 ارب روپے کا برانڈ نیو ہیلی کاپٹر خرید رہی ہیں جرمنی سے اپنے لیے۔ یار، ایسے حکومت چلے گی؟ ایک طرف دیوالیہ ہو رہے ہیں، دوسری طرف یہ للے تللے اڑا رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اپنے من پسند افراد کی پوسٹنگ کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں، رسہ کشی کرتے ہیں۔ معیشت، وہ ایک اکنامک کونسل ہے 4 صوبوں کی بنائی ہوئی، اس میں اکنامک کونسل میں وزیر خزانہ کو ہیڈ کرنا چاہیے نا، اس کا اکانومی سے تعلق ہے، وہاں وزیر خارجہ ہیڈ کر رہا ہے اس میٹنگ کو۔ بہت خوب، بہت خوب۔ وزیر اعظم نے پہلے اپنے آپ کو اس کا سربراہ بنایا، پھر ان کو ایک فون کال آئی اور ان سے کہا گیا کہ گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ یہاں اس میٹنگ میں سے، اور تم اس کو نہیں کنڈکٹ کرو گے، تم اس کے ساتھ۔ انہوں نے کہا یس سر، وہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ یہ حکومت ایسے چلتی ہے؟ عظمیٰ کاردار، وہ بڑی چاہنے والی ہیں ان کی مریم نواز کی، وہ پولیس کے ذریعے خواتین پہ باقاعدہ تشدد کرا رہی ہے۔ احد چیمہ، وہ اپنے بچوں کی فیس معاف کرانے کے لیے HSM کالج کے پرنسپل کو دوڑا دیا انہوں نے۔ اچھا، جس دن وہ مائیکل صاحب پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں، اسی دن بھارت میں پرنسٹن، ییل، ہارورڈ، آکسفورڈ، انہوں نے وہاں سے اپنی تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ یار، ذرا فرق کو دیکھیے، فرق کو تو محسوس کیجیے، خدا کے واسطے اس فرق کو محسوس کرو۔ وہ کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ وہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ڈکلیئر ہو رہا ہے، ہم بینکرپسی کر رہے ہیں، اور پھر بھی چوریاں چکاریاں کرے جا رہے ہیں، اور یہ عاصم منیر صاحب چور چکاروں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، دیکھیں، کم وقت میں اگر آپ چاہتے ہیں ہم زیادہ کمیونیکیشن کریں تو میں صاف صاف باتیں اس لیے کرتا ہوں، کسی کو ناراض کرنے کے لیے نہیں، ٹائم بچانے کے لیے۔ اب ساہیوال کا وہ جو کول پاور پلانٹ ہے، اس میں صرف 18 ماہ میں، گزشتہ 18 ماہ میں 1-2 نہیں، 50 ارب روپے کا گھپلہ کیا گیا۔ 50 ارب، یہ ابھی 18 ماہ جو گزرے ہیں ان کی موجودگی میں گزرے ہیں۔ محمد مالک صاحب کے ٹی وی پہ مکمل اس پہ رپورٹ ہے، وہ جا کے دیکھ لیجئے۔
کیا آپ نے یونائٹڈ نیشن کی وہ رپورٹ پڑھی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں ہر سال $17 ارب حکمران طبقہ یہ جو ہے جو سو کالڈ اپنے آپ کو حکمران طبقہ ایلیٹ کلاس کہتا ہے وہ منات حاصل کرتے ہیں $17 بلین کی. اس کو روکنے کا کوئی بندوبست ہے؟ سوچ ہے اس طرف؟ سوچ تک نہیں ہے. 2600 ارب روپے کے ٹیکس وصولی کرنی ہے اور ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. صفر. ٹیکس کلیکٹ کرنے میں سب سے زیادہ تیزی سے جو کام کیا تھا وہ اس نے عمران خان نے کیا تھا. دیکھیے صاحب، وہ سیدھی سی بات ہے، پاکستان بچانا ہے تو آپ کو کچھ بولڈ اسٹیپ لینے ہوں گے. اسٹیپ نمبر 1، عاصم منیر صاحب کو استعفیٰ دینا ہوگا، اس لیے کہ وہ حالات کو صحیح طور پہ سمجھنے میں ناکام رہے. محسن نقوی تو انہیں وہ راستہ بتائے گا نا جو اسے پسند ہے. یہ لیگلی طور پہ بھی نہیں بن سکتے تھے، لیکن زبردستی ہر جگہ وہی تگڑم چلتی ہے، ان کو بنا دیا. اسٹیپ نمبر 2، دیکھیے ان کو یہ بتائیے، احساس دلائیے، ان کو حالات کا صحیح علم ہی نہیں لگتا ہے کہ ان کی ڈائریکشن غلط ہے. مار پیٹ کرا دی، قتل کرا دیا ارشد شریف کا، عمران پہ گولیاں چلوا دی، لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا، ٹھیک ہے نا، عدلیہ اور آئین کی ایسی کی تیسی پھیر دی، حکومت زبردستی بنوا دی، جو جیتا تھا وہ ہار گیا، جو ہارا تھا وہ جیت گیا. یہ سب آپ نے کرایا ہے، یہ آپ کے کریڈٹ ہیں، تاریخ لکھے گی ان سب باتوں کو. یہ ڈائریکشن غلط ہے صاحب، اتنی غلط ہے کہ جیسے اگر کسی صاحب کو نارتھ کی طرف جانا ہو، وہ گاڑی لائیں اپنی اور اس میں بندوق رکھیں اور سوار ہو جائیں اور کہیں کہ میں جا رہا ہوں نارتھ، اور چل جائیں ساؤتھ کی طرف. تو وہ بظاہر موشن میں تو ہیں، گاڑی تو چل رہی ہے ان کی، لیکن وہ ہر لمحہ منزل سے قریب ہونے کے بجائے منزل سے دور ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیے اگر پاکستان کو صحیح ڈائریکشن میں لے جانا تھا تو فیئر الیکشن ہوتے، عمران کے ساتھ بیٹھ کے اپنی خارجہ پالیسی بناتے، اپنی معیشت کی پالیسی میں اپنا وہ کرتے، اپنی ڈائریکشن اگر دینے کا شوق ہے تو وہ بیٹھ کے دیکھ لیتے، کچھ ڈسکس کر لیتے، کچھ بہتری کی بات کرتے. نہیں، وہی بدماشیاں، اس کو مار دو، اس کو پیٹ دو، اس کو بند کر دو، اس کو جتوا دو، اس کو ہروا دو. یار یہ ڈائریکشن ٹوٹل ڈیزاسٹر ہے، ڈیزاسٹر ہے، ڈیزاسٹر ہے. ٹو میک اٹ شورٹ، دیکھیے آپ نیگیٹو دماغ کے ساتھ پازیٹیو رزلٹ برآمد نہیں کر سکتے. یہ وہ کوشش کر رہے ہیں عاصم منیر صاحب اور ہم نوا. دیکھیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ اکانومی ٹھیک کریں جو 30 سال سے کرپشن کے ایکسپرٹ ہیں. اسحاق ڈار سے بڑا ایکسپرٹ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا جو یہ جانتا ہے کہ پیسے کیسے چھپانے ہیں اور جو رپورٹ جو بنانی ہے اس میں کیسے گھپلا کرنا ہے. اس نے بہت عرصے تک ان کو ورلڈ بینک کو اور IMF والوں کو دھوکہ دیا تھا. ہوتا ہے نا بعض اکاؤنٹنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو پروفٹ دکھانے کے لیے کچھ جو پیبل انوائسز ہوتی ہیں وہ نیچے دبا دیتے ہیں، یا اس کا سائیکل دوسرے سائیکل میں لے جاتے ہیں کہ یہ تو ہمیں نیکسٹ ایئر پے کرنے ہیں، ابھی تو ہم پروفٹ میں جا رہے ہیں. یہ اس قسم کا جھوٹا گیم کرتے ہیں ایسا. اس لیے IMF والے ان کے نام سن کے چڑھتے ہیں. انہوں نے جب جا کے دیکھا کہ اس آدمی نے ہمیں کیسے کیسے ڈاج کیا ہے، وہ اس کے نام سے چڑھتے ہیں. اب آپ ان لوگوں کے ساتھ کام کر کے سمجھتے ہیں کہ آپ اکانومی ٹھیک کریں گے. وہ اورنگزیب صاحب کو لے آئے، وہ اتنے معصوم آدمی ہیں، کہہ رہے ہیں بس کام ہونا چاہیے، مجھے وہاں بٹھایا نہیں تو وہاں بٹھا دیا. ٹھیک ہے یار، اکانومی ایسے ٹھیک نہیں ہوتی، اس کا ایک خاص ماحول ہوتا ہے، ایک ٹائم میں پھر وہ اکانومی ٹھیک ہوتی ہے. جب ذہن بدلتے ہیں، جب دل کام کی طرف راغب ہوتے ہیں، جب ایسی پالیسیز بنائی جاتی ہیں کہ جہاں پہ ایکسپورٹ جو ہے بڑھے، امپورٹ کم ہو، مینوفیکچرنگ جو ہے وہ پھلے پھولے، لوگوں کی تمنا ہو کہ زیادہ سے زیادہ کام کریں، تب اکانومی اچھی ہوتی ہے. آپ یہ ڈنڈے کے ذریعے اکانومی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. صاحب یہ ہمارا فرض بھی ہے کہ جو آدمی نارتھ کی طرف جانے کے بجائے ساؤتھ کی طرف چلا گیا، اس کو جانا نارتھ تھا، تو ہم اس کو روک کے یہ احساس دلائیں کہ صاحب آپ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں،
آپ کی ڈائریکشن یہ ہے، نارتھ اس طرف ہے، آپ اس طرف جا رہے ہیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اس کا احساس ہم دلاتے ہیں، اور ہمارا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، ہمارا انٹرسٹ تو صرف پاکستان کے غریب عوام سے ہے، پاکستان سے ہے کہ اس کے لیے کچھ بہتری اگر ہم اس زندگی میں کر جائیں تو ہم بس وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔